السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 21۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کے چہرے سے غم ٹپک رہا تھا، حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، کیا بات ہے، تم کچھ غمگین نظر آ رہے ہو؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بات سوچ کر مجھے غم ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا، وہ کیا بات ہے؟ تو عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ آج تو ہم الحمدللہ صبح شام آپ کی زیارت اور مجلس میں حاضری سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن کل آخرت میں آپ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ اونچے اونچے درجے پر ہوں گے، ہماری وہاں تک کہاں رسائی ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب مرحمت نہیں فرمایا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر تشریف لائے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہداء اور نیک بخت ہیں، اور اچھی ہے ان کی رفاقت۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو بلایا، اور بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تفصیل سنائی اور اس آیت کی خوشخبری بھی سنائی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ مضمون موجود ہے۔ دوسرا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھا کر اپنے حجرے مبارکہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک دیہاتی شخص آیا اور سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے پیارے رسول، قیامت کب آئے گی؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت میرے پاس زیادہ روزے نماز کا ذخیرہ تو ہے نہیں، بس اتنا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اس کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ سچی محبت رکھتا ہے۔ 2 نمبر کی محبت نہیں، ہیرا پھیرے والی محبت نہیں، غرض والی محبت نہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں اس عظیم مسرت آمیز اعلان سے زیادہ کسی چیز سے بھی خوشی نہیں ہوئی۔ یہ روایت بھی تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت میں جو تاجر صدق اور امانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کا حشر قیامت کے دن حضرات انبیاء، حضرات صدیقین، شہداء اور صالحین رحمہم اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر بد عملوں سے محبت ہے تو حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ بس یہ دونوں چیزیں ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور گنہگاروں کی صحبت تجھے گنہگار بنا دے گی۔ جب نیکوں سے دوستی کرو گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر بروں سے دوستی کرو گے تو نقصان ہوگا۔ اس لیے اس حدیث سے بھی معلوم ہو گیا
کہ اگر بد عملوں سے محبت ہے تو حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں اور کس سے دوستی کر رہے ہیں، اور صرف ایسے ہی شخص سے محبت کرنی چاہیے جس کی محبت ہمارے لیے آخرت میں نفع بخش ہو سکے، دنیا میں بھی فائدہ ہو اور اس کی باتوں سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہمیں پہنچے اور آخرت میں بھی فائدہ ہو. اس لیے یہ جملہ یاد رکھنا، نیک لوگوں سے دوستی کر لیجئے. اپنے بچوں کے کان میں اتنا ڈالو اور خود اتنا سنو کہ نیک لوگ جو ہے خود آپ کے پاس چل کے آئیں گے انشاءاللہ، اور نیک لوگ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو پریشان حال ہو، جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہو، جنات کے لائن کی پریشانی میں، جادو کے لائن کی پریشانی میں، قرضے میں، اے اللہ ناجائز عشق میں، اسی طریقے سے زنا اور لواطت میں، یہ سارے کے سارے علائے بلائے ہیں. اے اللہ جو بھی جس پریشانی میں، جس رذائل میں مبتلا ہو، عافیت کے ساتھ اس کو ان ساری رذائلوں سے پاک فرما اور پریشانیوں سے بھی تو اسے نجات عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.